دنیا بدل رہی ہے اور تبدیلی صرف سیاست اور موسم تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری جیبوں تک آ چکی ہے۔ نہ سکے نہ نوٹ، آنے والا دور ہے ڈیجیٹل، اور ڈیجیٹل دور میں کام آئے گی ڈیجیٹل کرنسی۔ ڈیجیٹل کرنسی میں بہت کچھ آتا ہے بٹ آج ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کی۔ 2008 کے گریٹ ریسیشن میں دنیا ایک بہت بڑے مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی، بینکس پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا، اور اسی وقت ایک نام سامنے آیا، ستوشی ناکاموٹو، جس نے ایک نیا نظریہ دنیا کے سامنے رکھا۔ ایسی ڈیجیٹل کرنسی جو کسی گورنمنٹ، کسی بینک، کسی اتھارٹی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ 2009 میں دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی وجود میں آئی، بٹ کوائن۔ یہ بغاوت تھی سسٹم کے اگینسٹ اور ایک نئے نظام کی بس ایک چھوٹی سی شروعات۔ تو کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ یہ صرف ڈیجیٹل پیسے نہیں ہیں، یہ ایک ٹیکنالوجی پر مبنی نظام ہے جس کے پیچھے ہے بلاک چین۔ بلاک چین ایک ایسا ڈیجیٹل لیجر ہے جو ہر ٹرانزیکشن کو محفوظ، شفاف اور بدلنے سے محفوظ بناتا ہے۔ تو اس پر جو ٹرانزیکشن ہوگی اس کے ریکارڈ کی کاپی اس سے جڑے تمام کمپیوٹرز میں سیو ہو جائے گی۔ ہر یوزر کے پاس ہوتا ہے ایک والیٹ جسے ایک پرائیویٹ اور پبلک کی کنٹرول کرتی ہے۔ نیٹ ورک میں ہزاروں کمپیوٹرز ہیں جنہیں مائنرز یا ویلیڈیٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ ہر ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرتے ہیں، اور جب کوئی نئی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ بلاک چین میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم بغیر کسی سینٹرل اتھارٹی کے صرف الگوریدم اور کمیونٹی کے ذریعے چل رہا ہے، اور یہی ہے کرپٹو کا اصل جادو، ڈی سینٹرلائزیشن۔ مطلب کہ لوگوں کی کرنسی لوگوں کی ہی پاور میں ہے، اور کوئی خاص ادارہ یا گورنمنٹ اس پہ قبضہ جما کر اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں ہزاروں کرپٹو کرنسیز موجود ہیں۔ بٹ کوائن، جسے ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے، ایتھیریم جو سمارٹ کانٹریکٹس اور ویب 3 ایپس کی فاؤنڈیشن ہے، ریپل، سولانا، ڈوج کوائن، سب کے اپنے اپنے یونیک رولز ہیں۔ تو کرپٹو کا استعمال کہاں پر ہے؟ کرپٹو سے ہم کسی قسم کی بھی آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکس اس کو یوز کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریمیٹنس کے لیے، آرٹسٹ اس کو یوز کر رہے ہیں NFTs اور ڈیجیٹل آرٹ کے لیے، اور ڈی فائی سے ہم بینکنگ کر سکتے ہیں لیکن بینکس کو نکال کر۔ ایل سیلواڈور پہلا ملک بنا جس نے بٹ کوائن کو لیگل ٹینڈر بنا۔ US، یورپ، انڈیا اور پاکستان ابھی تک کرپٹو کی ریگولیشنز تیار کر رہے ہیں، مگر ہر شے کی طرح اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ، غیر قانونی استعمال، انوائرمنٹ پر اثر خاص کر کے مائننگ کی وجہ سے۔ لیکن ان سب کے باوجود کرپٹو کرنسی آج لاکھوں لوگوں کے لیے انکم، فریڈم اور فیوچر کا ذریعہ بن چکی ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک تحریک ہے جہاں بینک کی جگہ کوڈ ہے اور نوٹ کی جگہ بلاک چین۔ یہ بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے ڈیجیٹل آزادی کی طرف۔ سوال یہ نہیں کہ کرپٹو کامیاب ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے